ڈاکٹر شعیب صاحب، ڈاکٹر جامی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، کریمہ نام حق پند نامہ. تو فارسی ہمارے نصاب کا حصہ تھی، اور فارسی زبان اپنی پوری ایک تہذیب لے کر آتی ہے، ایک مزاج بناتی ہے. اس مزاج میں ذوق ہے، شوق ہے، روحانیت ہے، عرفانیت ہے. انفارچونیٹلی وہ ہمارے مدارس سے بھی اور یونیورسٹیوں سے بھی ہم اس سے کچھ فارسی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی ساری عمر فارسی زبان و ادب کی تدریس میں گزری، کہ فارسی کا وہ جو کمی ہے اس سے ہمارے معاشرے میں کچھ انحطاط، انتشار پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس میں سراپا اخلاق. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمارے ہاں تو دین بھی جو عربی زبان میں موجود تھا وہ بذریعہ فارسی ہے. پھر اخلاقیات اور تصوف، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سارے کا سارا اثاثہ ہمارے پاس فارسی زبان میں موجود تھا. چنانچہ یہ ایک کسی عالمی ایجنڈے کے تحت یا ہماری کم علمی اور یا ترجیحات کا مختلف ہونا، اس کے نتیجے میں ہمارے مدارس سے اور ہمارے گھروں سے اور ہمارے ذہنوں سے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے وہ چیزیں نکال دی گئیں. اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. یہ جو افراتفری ہے اور یہ جو بے چینی ہے معاشرے میں اجتماعی طور پر اور افراد میں انفرادی طور پر، اس کے پیچھے یہی چیز ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں کول ڈاؤن کرتی تھیں، جو ہمیں لائن اپ کرتی تھیں، جو ہمیں کسی رستے میں کسی قطار میں کھڑا کرتی تھیں، جو ہمیں برداشت کا درس دیتی تھیں، وہ آہستہ آہستہ نکال دی گئیں اور شور شرابہ اور ہلہ گلہ اس کے بجائے ڈال دیا گیا. اب ایک بڑی دلچسپ بات میں یہ کہنے لگا ہوں کہ تمام صوفی سلاسل میں بالعموم اور سلسلہ چشتیہ میں بالخصوص 3 عین پر بہت زور دیا. واہ. یعنی عین فار علم، عین فار عمل، اور عین فار عشق. واہ، سبحان اللہ. اچھا، اب یہ ان 3 چیزوں پر زور دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سالک کے لیے راہ سلوک پر چلنے کے لیے جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ علم نافع، علم شریعت، علم دینی یہ حاصل کرنا ہے. اور علم نافع، علم سے مراد وہ نہیں ہے جو آج ہم لے رہے ہیں. علم نافع، علم نافع کیا ہوتا ہے؟ علم نافع یہ ہے وہ علوم جو آپ کو آخرت میں اور دنیا میں نفع پہنچاتے ہوئے معرفت الہی کی طرف آپ کو لے جائیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دیں. اچھا، یہ علوم حاصل کرنے کے بعد یعنی ایسا بے شمار مثالیں تذکروں میں موجود ہیں کہ کوئی طالب کسی صاحب سجادہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضور میں آپ کی خدمت میں ہوں اور میری تربیت فرمائیں. تو آپ نے پہلے کہا کہ جاؤ پہلے علم حاصل کر کے آؤ. حضرت سیالوی نے جب یہ سارے علوم حاصل کر لیے تو پھر طلب طریقت کیسے ہوئی اور بیعت کہاں ہوئی؟ ہاں، طلب طریقت کے سلسلے میں یہ ہے کہ پہلے تو آپ سارے مراحل تعلیمی اور اس کے بعد وہ تعلیمی مراحل ہو گئے. اس کے بعد حضرت مکھڈی کے پاس تشریف رکھتے تھے کچھ 13 سال سے. جی. اور ان کی ہی ہمراہی میں پہلی دفعہ تشریف لے گئے توسہ شریف، حاضر ہوئے. توسہ شریف میں جب حاضر ہوئے تو وہاں انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ وہ جو دراز قابلی ہیں، جو خوشاب، جو اصل میں خوشابی ہیں، خوشابی ہیں، بالکل خوشابی ہیں، اور شاہ افغانستان نے ان کو وہاں بلا لیا تھا کابل میں. تو یہ ان کی ہدایت پر وہاں دورہ حدیث کی تکمیل کے لیے وہاں تشریف لے گئے. وہاں 6 مہینے ان کی خدمت میں گزارنے کے بعد واپس آئے اپنے استاد کے پاس. اچھا، استاد کی ہمراہی میں پھر توسہ شریف تشریف لے جاتے ہیں. اور توسہ شریف میں پہلی ہی نظر میں استاد اور شاگرد جب اس چہرہ پر نور کے سامنے پیش ہوتے ہیں، سلیمان زمان،
تو ان کی کیمیا اثر نظر نے کچھ ایسا کیا کہ جی دیکھتے ہی فیصلہ ہو گیا کہ یہاں بیعت ہونا ہے. واہ. چنانچہ عجیب اتفاق یہ ہے کہ استاد اور شاگرد دونوں نے اس موقع پہ ان کی بیعت کی، اور پھر وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہ تشریف لے آئے واپس مولانا مکھڈی کے پاس. حضرت نے کچھ 36-37 سال کی عمر میں سیال شریف میں خانقاہ قائم کی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو بچپن ہی ہمارا 16-17 سال کی عمر میں 36 سال کی عمر میں آپ کے مرشد کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ علوم ظاہر اور علوم باطن میں یہ شخص اب اس مقام پہ آ گیا ہے کہ اس کو دنیا کو فیضیاب کرنا چاہیے. چنانچہ صرف 36 سال کی عمر میں مرشد نے خرقہ خلافت عطا کیا اور کہا کہ جائیے اپنے علاقے میں سیال شریف میں. آپ سیال شریف تشریف لائے اور سیال شریف میں آ کے جو کرشمہ انہوں نے کیا، یعنی پہلے وہ اکیلے تھے اور اکیلے ہی انہوں نے وہاں دینی درسگاہ قائم کی.